السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مرچو ہارر سٹوری۔ آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جنہوں نے ہمیں سینڈ کی ہے انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے۔ سٹوری بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہے کیونکہ یہ کالے جادو سے ریلیٹڈ ہے۔ جنہوں نے یہ سٹوری سینڈ کی ہے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے نیبر کی ہے۔ ان کے گھر شادی کر کے بہو آتی ہے۔ وہ لڑکی کچھ ٹائم بہت اچھا گزارتی ہے، اس کے بعد اس لڑکی کو کچھ اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی فیملی سے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، اور وہ جو لڑکا تھا وہ ہر دفعہ ڈینائی کرتا تھا۔ لڑائی جھگڑے عروج پہ ہیں۔ یہ لڑکی کالے جادو کا سہارا لیتی ہے، ایک عامل بابا کے پاس جاتی ہے، اسے اپنا سارا معاملہ بیان کرتی ہے کہ میرے ساتھ میرے سسرال والوں کا رویہ صحیح نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں میرا ہسبینڈ اپنی فیملی سے مجھے الگ رکھے۔ وہ ایک غلط راستے کا سہارا لیتی ہے، اور دوستو اس کا اینڈ بھی بہت غلط ہوتا ہے۔ وہ عامل اس کو کچھ تعویذ دھاگے کر کے دیتا ہے۔ دوستو وہ عملیات میں پڑ چکی ہے۔ وہ رات میں اب تعویذ دھاگے اپنی نندوں کے، اپنی ساس کے تکیے تلے رکھ دیتی ہے۔ اس پوری فیملی کے ساتھ بہت خطرناک معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس کا ہسبینڈ ایگری نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ پوری فیملی کبھی کسی بیماری میں، کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اپنی بات سے ہل نہیں رہا تھا۔ جیسے وہ لڑکی چاہ رہی تھی ویسا وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ عامل اس کو کہتا ہے کہ ایک بکرے کی سری لے کر آؤ، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل تم نے کیسے بھی کر کے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ جب سب سو جائیں کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں تمہیں خود محسوس ہو یا تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ دوستو ایک دن اس کا ہسبینڈ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتا ہے۔ وہ اپنے روم میں اکیلی ہوتی ہے۔ عامل بابا سے کہتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں وہ عمل کیا تھا۔ آج میرے ہسبینڈ رات میں گھر میں نہیں ہوں گے۔ وہ بکرے کی سری بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ وہ عامل اسے کچھ پڑھنے کا دیتا ہے کہ تم نے رات میں اس بکرے کی سری اپنے سامنے رکھ کے اور یہ معاملات پڑھنے ہیں۔ دوستو وہ ایسا ہی کرتی ہے، پر وہ عامل کہتا ہے جب تم یہ عمل کر رہی ہوگی تو تمہیں کچھ چیزیں ڈرائیں گی۔ تمہیں اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہوگا اور ان چیزوں سے ڈرنا نہیں، ورنہ یہ عمل تم پہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو 2 یا 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اپنا عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بکرے کی سری درمیان میں رکھتی ہے، چاروں طرف موم بتیاں جلا دیتی ہے اور عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو وہ بتاتے ہیں رات کے 1 بجے اس کے روم سے خوفناک چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پوری فیملی اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہوتی۔ اندر چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور جیسے وہ کی بہت اذیت میں ہے۔ دوستو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ عمل اس پہ الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اپنا عمل جاری رکھنا ہے۔ شاید اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہوگی۔ وہ اتنی اذیت کی چیخیں تھیں کہ پوری فیملی خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ گھر والے کیسے بھی ان کا دروازہ توڑتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو آگ لگا چکی ہوتی ہے اور جل چکی ہوتی ہے۔ شاید وہ اس اذیت سے اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہے، یا جو عمل وہ کر رہی ہوتی ہے اسی میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ دوستو وہ لڑکی بہت خوفناک موت مرتی ہے۔ پھر اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی آج بھی ہمیں گھر میں نظر آتی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں چھت پہ نظر آتی ہے، وہ کئی دفعہ ہمیں اس روم میں نظر آتی ہے۔ اس روم میں وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ اس کی روح آج بھی اس گھر میں ہے۔ اور دوستو وہ معاملات ہمیں بھی محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ صرف ایک دیوار کا فرق ہے ہمارے اور ان کے گھر کا۔ ہمیں اس گھر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ فیملی وہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ وہ گھر تو بند ہے، پر وہ گھر رات تو رات دن میں بھی ایک خوفناک منظر پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ پورا علاقہ اس گھر کو جانتا ہے کہ اس گھر میں کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ وہ ہمارے علاقے کا بڑا مشہور گھر ہے۔ اس لڑکی کا سایہ
آج بھی اس کے گھر میں موجود ہے، جو کہ ہمیں بھی کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہم لوگ اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز قرآن پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم پہ کوئی ایسی چیز حاوی نہیں ہوتی۔ تو یہ میرا واقعہ تھا جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔